تعلیمی میدان ہو، سیاسی میدان ہو یا جہاد کا میدان ہو، شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے ایسے ایسے ہیرے تراشے، ایسی شخصیات کو تیار کیا کہ آج تک ہم اس کی روشنی محسوس کرتے ہیں، اور یہ روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ شیخ الہند کی تحریک صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر ریاستوں میں، مشرق وسطیٰ میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں شیخ الہند کا پیغام پہنچا، اور مسلمانوں نے آزادی کا جھنڈا بلند کیا، اور اپنے اپنے عہد میں جو بھی فتنہ اٹھا اسلام کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، اس کا مقابلہ کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شیخ الہند کے ساتھ مولانا سید حسین احمد مدنی کھڑے ہیں، اور پھر شیخ الہند نے جو جماعت تیار کی، اسی جماعت میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی کھڑے ہیں، اسی جماعت میں ان کے سرخیل ان کے بزرگ علامہ انور شاہ کشمیری بھی کھڑے ہیں، اور ایک طویل فہرست ہے علماء کی۔ میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، مجلس احرار اسلام، اس کا اور جمعیت علماء کا بہت پرانا ساتھ ہے، بڑا پرانا پیار ہے، محبت کا رشتہ، مودت کا تعلق بہت قدیم ہے، اور نہ ختم ہونے والا نہ مٹنے والا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرما رہے تھے، اور مجلس احرار اسلام ہند کی قیادت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرما رہے تھے، اور ان سب نے مل کے انگریز کے اقتدار کا بستر گول کیا، اس کو یہاں سے بھگایا، اس خطے کو آزادی دلائی، کارکنوں نے قربانی دی، جان سے گزر گئے، اور آزادی کا پرچم اس شان اور آب و تاب سے بلند کیا کہ آج تک اس پرچم کو کوئی سرنگو نہیں کر سکا۔ تو اپنے اپنے زمانے میں حالات، واقعات کہ جن سے قومیں بنتی ہیں، قوموں کی زندگی جو ہے اس کے اندر ایک وقار پیدا ہوتا ہے، ایک تحرک پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 1948 میں اسرائیل سامنے آیا تو جمعیت علماء ہند بھی اس کے وجود کی نفی کر رہی تھی، اور مجلس احرار اسلام ہند بھی اسرائیل کے وجود کی نفی کر رہی تھی۔ تمام علماء اور تمام دینی جماعتیں، کارکن متحد تھے، متفق تھے، یک زبان یک بیان ہو کر انہوں نے اس طاغوت کے خلاف آواز بلند کی۔ آج 75 سال ہو گئے اسرائیل کے وجود کو، اس وجود نامسعود کو، کہ جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، بچوں کو ماؤں کے سامنے قتل کیا گیا ہے، بیٹیوں کو ماں اور باپ کے سامنے اس کو گولی مار کر اس کو شہید کیا گیا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا ہے، ان کی سرزمین پر قبضہ کیا گیا ہے، ناجائز قبضے کر کے اپنی آبادیاں وہاں بسائی گئی ہیں۔ فلسطینی مجاہد، فلسطینی مسلمان 75 سال سے آج ان کی چوتھی نسل آ گئی، وہ اس جہاد میں داد شجاعت دے رہے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خصوصاً مسلم حکمرانوں کو پکار رہے ہیں، ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، کہاں ہو تم جو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہو؟ تو آج ہم اس اجتماع کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حکمران صرف زبانی اور لفظی وابستگی کا اظہار کر کے مبہم اور
نامکمل بیانیے کے ساتھ اپنے مسلمانوں کو ان کو تنہا چھوڑ کر کھڑے ہیں، تو یاد رکھو اگر آج فلسطینیوں کو تنہا چھوڑا تو کل تمہیں بھی لوگ تنہا چھوڑ دیں گے، تم پر کوئی مصیبت آئی۔ اس کانفرنس کا مقصد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی علمی، ان کی دینی، قومی اور ملی اور سیاسی جد و جہد پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے، اور ان کے پیغام کو قوم تک پہنچانا ہے، اس کو زندہ اور بیدار رکھنا ہے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مدرسے کی چٹائی سے اٹھے اور اسمبلی کے ایوان تک پہنچے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ علماء، مولوی بہترین سیاست کر سکتا ہے، اور کر کے دکھائی انہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا، 1973 کا آئین، اور انہوں نے ملک کی سیاسی قوت اور قیادت کے اندر اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کی۔ انہوں نے ملک کی دینی قوتوں کو ایک پیج پر لا کر کھڑا کیا۔ آج یہی کارنامہ، آج یہی پیغام لے کر حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اس کارنامے کو انجام دے رہے ہیں، اس پیغام کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ مولانا کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن مولانا کی جو قومی اور ملی سوچ ہے، جو قوم کو متحد کرنے کی سوچ ہے، اس ملک کے اندر ایک متفقہ سیاسی بیانیہ، اس کو لے کر چلنے کی جو ان کی سوچ اور فکر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا نے کس طرح ملک کی مختلف سیاسی قوتوں کو اس ملک کے آئین کی بقا کے لیے، اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنے دین، اپنی قدروں اور اپنے جو ہماری تاریخ ہے، جو ہمارا شاندار ماضی ہے، جو ہمارا کردار ہے، اس کے تحفظ کے لیے ایک جہد مسلسل کی ہے۔ اللہ تعالی مولانا کو صحت والی زندگی دے، اور مولانا کے بعد ان کی جو سیکنڈ قیادت ہے دوسری لائن کی، ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ مولانا کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ میں اپنی جماعت مجلس احرار اسلام کی طرف سے مولانا کو، جمعیت علماء اسلام کو مکمل اس قومی اور ملی جد و جہد میں تعاون کا یقین بھی دلاتا ہوں، اور تعاون کر بھی رہا ہوں۔ میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں، آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔